آپ کے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی؟ حبان ملک نے فائل چیک کرواتی ماہم کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ماہم گھبرا کر بولی، سر وہ واش روم کو صاف کرتے ہوئے میرا پاؤں پھسلا۔ جھوٹ مت بولیں، یقیناً آپ کے شوہر نے ہی آپ کو مارا ہوگا۔ وہ ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر درشتگی سے بولا، سر غلطی میری تھی، میں بیمار ہوئی تو علاج کے لیے میں نے اپنی تنخواہ خرچ کر لی اور اسی وجہ سے اس نے مجھے، وہ نم لہجے میں بولی۔ ماہم یتیم تھی اور اس کی یتیمی کا فائدہ اٹھاتے چاچی نے اس کا نکاح اپنے 37 سالہ بیٹے سے کر دیا۔ ماہم کا شوہر ہڈ حرام تھا، خود کماتا نہیں تھا۔ ماہم دن بھر آفس میں کام کرتی اور پھر گھر آ کر اپنی ساس اور شوہر کی گالیاں بھی سنتی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا تو ماہم نے بے یقینی سے۔ حبان ملک کے آفس کا ماحول ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا اور پروقار تھا، لیکن آج اس ٹھنڈک میں ایک عجیب سی کشیدگی شامل تھی۔ دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور کھڑکی سے باہر پھیلا ہوا شہر کا منظر بھی آج حبان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام تھا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے کھڑی ماہم پر تھیں، جو سراپا خوف بنی اپنی فائلز کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ حبان نے اپنے سامنے پڑی فائلز کو ایک جھٹکے سے ٹیبل پر پٹکا، جس کی دھمک سے ماہم کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا۔ تمہارے ماتھے پر یہ چوٹ کیسے لگی؟ حبان کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتا تھا۔ ماہم نے ایک دم اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ اپنی زلفوں کو چہرے پر لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ زخم چھپ سکے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل جواب دیا، سر وہ آفس آنے کی جلدی تھی، واش روم کو صاف کرتے ہوئے میرا پاؤں پھسلا اور سر دیوار کے کونے سے جا ٹکرایا۔ حبان نے کرسی پر بیٹھے ٹیک لگائی اور اپنی نظریں ماہم کے چہرے پر جما دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری تشویش تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی نے کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا۔ جھوٹ مت بولو ماہم، حبان کی آواز میں اب درشتگی شامل ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں 2 سال سے یہاں کام کرتے دیکھا ہے، تم اتنی لاپرواہ نہیں ہو کہ گر کر خود کو اتنا شدید زخمی کر لو۔ یقیناً یہ تمہارے شوہر کی ہی کارستانی ہے نا؟ ماہم کے لیے یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حبان ملک کی نگاہوں سے کچھ چھپانا ناممکن ہے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو یوں سرے بازار نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سر وہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، غلطی میری ہی تھی۔ ماہم کی آواز اب مزید نم ہو چکی تھی۔ میں کچھ دن بیمار تھی، علاج کے لیے میں نے اپنی تنخواہ خرچ کر لی اور اسی وجہ سے اس نے مجھے، وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی، سسکیوں نے اس کا گلا دبا دیا۔ اس یتیم لڑکی کی کہانی اتنی سادہ نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ چاچی کے گھر کی 4 دیواری میں جہاں اسے ایک 37 سالہ ہڈ حرام انسان کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، ماہم کی زندگی ایک مسلسل عذاب بن چکی تھی۔ وہ خود کماتا نہیں تھا اور ماہم کی دن بھر کی آفس کی مشقت گھر آ کر ساس کی تلخ زبان اور شوہر کی گالیوں کی نظر ہو جاتی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس کے جسم پر مار کے نشان پڑے تھے، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ حبان نے مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ اس کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے یہ جان کر شدید کوفت ہو رہی تھی کہ اس کے ادارے کی ایک باصلاحیت ملازمہ اتنی گھٹیا زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حبان اب کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے ٹیبل کے گرد گھوم کر اس کے قریب آیا۔ اور تم یہ سب برداشت کیوں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں اپنی جان کی کوئی قدر نہیں؟ کیوں تم یہ مار پیٹ برداشت کر رہی ہو؟ ماہم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب رخساروں پر بہنے کو تیار تھے۔ سر میں ایک اکیلی لڑکی ہوں، معاشرہ، رشتہ دار یہ سب کیا کہیں گے؟ اور پھر وہ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، میں کہاں جاتی؟ حبان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے پرسنل سیکرٹری کو انٹرکام پر کال کی، مسٹر احمد ابھی فوراً اندر آئیں اور زویا کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ماہم بوکھلا گئی۔ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ حبان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سرد مہری سے کہا، ابھی تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم یہاں میرے دفتر میں محفوظ ہو اور میں تمہیں واپس اس جہنم میں ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ چند ہی لمحوں میں سیکرٹری اور زویا کمرے میں داخل ہوئے۔ زویا جو ماہم کی قریبی ساتھی تھی اسے اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ حبان نے سیکرٹری کی طرف دیکھے بغیر حکم دیا، احمد ہماری قانونی ٹیم کو الرٹ کریں، مجھے اس معاملے میں قانونی کارروائی چاہیے۔ اور زویا،
اس نے زویا کی طرف رخ کیا۔ ماہم کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، اسے آج رات تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اسے اس گھر واپس نہیں جانا، نہ آج نہ کبھی، باقی کا سب میں دیکھ لوں گا۔ ماہم بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی تھی، وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اتنی اہم بنی تھی کہ کوئی اس کے حق میں آواز اٹھا رہا تھا، کوئی اسے اس کی زندگی کی قدر بتا رہا تھا۔ لیکن ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن حبان کی آنکھوں میں موجود عزم نے اسے خاموش کر دیا۔ اب دیکھو میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ حبان کے الفاظ میں ایک مضبوط ارادہ تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنی ٹیم کو کال ملانا شروع کر دی۔ ماہم کے لیے یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ جو کل تک ایک مجبور عورت تھی، آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے پیچھے ایک مضبوط سایہ کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ درد کے نہیں بلکہ ایک نئی امید کے آنسو تھے۔ 5 سال پہلے ماہم کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر چکے تھے۔ وہ گھر جو کبھی اونچے کہکہوں سے گونجتا تھا، اب وہاں ویرانی کا بسیرا تھا۔ ماہم کے کمرے میں روشنی صرف ایک بلب کی مدھم سی زرد روشنی سے آ رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں اپنے والدین کی ایک پرانی تصویر تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اس کی چاچی سلمہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کا نقاب تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ماہم بیٹا، کب تک اس طرح اکیلی بیٹھی روتی رہو گی؟ چاچی نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن ان کے لمس میں نہ تو محبت تھی نہ پیار تھا۔ ماہم نے روتی ہوئی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ چاچی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا تو کوئی بھی نہیں بچا۔ چاچی نے آہ بھری۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا ساجد اگرچہ تھوڑا سا لاپرواہ ہے، لیکن وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تم گھر میں رہو گی، میں تمہاری ساس نہیں بلکہ ماں بن کر تمہیں سنبھال لوں گی۔ ماہم کو اس وقت احساس نہیں ہوا کہ یہ سہارا نہیں، ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ ماہم سمجھ نہ سکی اور چاچی کی باتوں میں آ گئی۔ اس کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاچی نے بہت جلد اس کا نکاح اپنے 37 سالہ بیٹے ساجد سے کر دیا۔ ساجد جو زندگی میں کبھی کسی مقصد کے لیے نہیں جیا تھا، صرف سگریٹ نوشی اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کا عادی تھا، اس نے ماہم کی زندگی اجیرن کر دی۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ ماہم تھکی ہاری دفتر سے واپس آئی تھی اور اس کے کندھے تھکاوٹ سے بوجھل تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بوجھ اس کے دل پر تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ساجد صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ کتنی دیر لگا دی؟ چائے کہاں ہے؟ ساجد نے بغیر اس کی طرف دیکھے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ماہم نے آہستگی سے جواب دیا، ساجد، آفس میں کام زیادہ تھا، میں تھک گئی ہوں۔ تبھی باورچی خانے سے چاچی کا شور سنائی دیا۔ کام زیادہ تھا یا بہانے بنا رہی ہو؟ ایک دم نکمی ہو، صبح جاتے وقت کہہ کر گئی تھی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، آ کر گھر صاف کروں گی، اور اب دیکھو کتنا کچرا پھیلا ہوا ہے۔ سارا دن گھر کے کاموں کو تو تم نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں۔ ماہم نے بیگ رکھا اور خاموشی سے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہے کہ وہ پورا دن دفتر میں مغز ماری کر کے آئی ہے، لوگوں کی باتیں سن کر آئی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ خاموشی ہی اس کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے۔ امی، اسے کہیں کہ ذرا جلدی چائے لائے، مجھے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، ساجد نے اونچی آواز میں کہا۔ ماہم باورچی خانے میں کھڑی چولہا جلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تنخواہ ہی اس گھر کا واحد سہارا ہے۔ ساجد کبھی کام پر نہیں گیا اور چاچی اپنی بیماری کا ڈھونگ رچا کر گھر پر بیٹھی رہتی ہیں۔ سارا بوجھ ماہم کے کمزور کندھوں پر تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو ماہم اپنے چھوٹے سے اسٹور روم کمرے میں آ گئی۔ وہ تھکن سے چور تھی، جسم درد کر رہا تھا، مگر سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے پرس سے اپنی ماں کی تصویر نکالی۔ تصویر کو سینے سے لگائے اس کے آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ ماں، آپ نے کہا تھا نا کہ دنیا بہت ظالم ہے، آج سمجھ آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تو صرف ایک ٹھکانہ مانگا تھا، لیکن یہاں تو میری سانسیں بھی قید کر لی گئی ہیں۔ ساجد، وہ انسان نہیں، ایک پتھر ہے۔ چاچی، وہ تو صرف میرے پیسوں سے محبت کرتی ہیں، انہوں نے مجھے اپنا بے دام غلام بنا لیا ہے۔ اس کا لہجہ اچانک بدلا۔ وہ تصویر کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ درد سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں، میں روؤں گی نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی۔ ماں، آپ نے مجھے لڑنا سکھایا تھا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ میں خود کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ آج وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں،
کل وہ میری محنت کے محتاج ہوں گے۔ میں اپنی تعلیم، اپنی نوکری اور اپنی ہمت کو ہتھیار بناؤں گی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر آنسو پونچھے اور اپنے سامنے پڑی کتابیں اٹھائیں۔ رات کے اس پہر جب سارا گھر سو چکا تھا، ماہم اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ مشکل ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ کمزور لڑکی نہیں رہی جو کل تھی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی کرنے لگی۔ میں آزاد ہو کر رہوں گی، چاہے مجھے کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ موجودہ وقت۔ گلی کے تنگ اور کچے راستے پر دو کالی گاڑیاں آ کر رکیں۔ آس پاس کے محلے دار حیرت اور تجسس سے اپنے گھروں کے دروازوں سے باہر نکل آئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو حبان ملک باہر نکلا۔ اس کا لباس، اس کا روب اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے دو سیکیورٹی گارڈز اور وکیل کا انداز کسی بھی عام انسان کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ حبان کے چہرے پر ایک ٹھنڈا سکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ آگ تھی جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس نے ساجد کے گھر کے بوسیدہ دروازے پر ایک نظر ڈالی اور وکیل کی طرف اشارہ کیا۔ وکیل نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد ایک بوڑھی عورت یعنی ماہم کی چاچی منہ میں پان دبائے اور غصے سے بھری ہوئی باہر نکلی۔ کون ہے بھائی؟ کیا مصیبت ہے؟ صبح صبح دروازے پر ایسے کھڑے ہو جیسے کوئی قرضہ مانگنے آئے ہو۔ چاچی کا لہجہ بدتمیزی سے بھرا ہوا تھا۔ حبان نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں، بلکہ سیدھا گھر کے اندر قدم رکھا۔ میرا نام حبان ملک ہے اور میں یہاں تمہارے کرتوتوں کا حساب چکتا کرنے آیا ہوں۔ ساجد جو اندر چارپائی پر لیٹا سگریٹ پی رہا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حبان کا روب دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت جواب دے گئی۔ ساجد کی ماں پیچھے پیچھے آئی اور چلانے لگی، اوئے تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں گھسنے والے؟ ساجد، دیکھ کیا رہا ہے؟ ان کو باہر نکال۔ ساجد نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سیکورٹی گارڈز نے قدم آگے بڑھا کر اسے وہیں ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ حبان نے کمرے کے بیچوں بیچ پڑے ایک میلے سے ٹیبل پر اپنے بریف کیس کو رکھا اور اس میں سے کچھ فائلیں نکالیں اور انہیں زور سے ٹیبل پر پٹخا۔ تمہاری اصلیت جاننے کے لیے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ حبان کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ رہی ماہم کی پچھلے 2 سال کی تنخواہ کی رسیدیں جو سیدھی تمہارے بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی رہی ہیں، اور یہ رہا میڈیکل ریکارڈ ان تمام زخموں کا جو تم نے اس پر لگائے ہیں۔ ساجد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ تو میری بیوی ہے، میری مرضی میں جو بھی اس کے ساتھ کروں۔ حبان ایک قدم آگے بڑھا اور ساجد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بیوی ہے تمہاری، کوئی غلام نہیں، اور تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے جسمانی اور مالی طور پر ہراساں کیا ہے۔ قانون کی کتاب میں اس کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ حبان نے وکیل کی طرف دیکھا، جس نے فوراً کچھ دستاویزات ٹیبل پر پھیلائیں۔ یا تو تم ابھی اسی وقت کسی بحث کے بغیر طلاق نامے پر دستخط کرو گے، یا پھر یہ تمام ثبوت ابھی پولیس کے حوالے کیے جائیں گے۔ انتخاب تمہارا ہے۔ چاچی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان کا لالچ جو ماہم کی کمائی پر پل رہا تھا، اب پاش پاش ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ بلبلاتے ہوئے بولیں، نہیں، ہم طلاق نہیں دیں گے، یہ ہماری کمائی کا ذریعہ ہے۔ حبان نے ایک زرد ہنسی ہنسی، کمائی کا ذریعہ؟ اب نہیں بی بی، اب تم لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھنا پڑے گا، اور اگر تم نے 1 منٹ بھی ضائع کیا تو میں اس گھر سے تمہیں بے گھر کروانے کا طریقہ بھی جانتا ہوں۔ ساجد نے لرزتے ہاتھوں سے وکیل کی طرف دیکھا۔ وکیل نے ایک قلم آگے بڑھایا۔ دستخط کرو ساجد، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جیل کی ہوا نہ کھانی پڑے تو یہی بہترین راستہ ہے۔ اس کے بعد ماہم کا تمہارے گھر، تمہاری زندگی اور تمہارے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ساجد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن ماں کے چہرے پر بھی اب خوف تھا۔ اس نے دیکھا کہ حبان ملک کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ شخص ٹھان لے تو وہ ساجد کو کسی بھی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ ساجد نے کپ کپاتے ہاتھوں سے طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ حبان نے کاغذات واپس وکیل کو دیے۔ اچھی بات ہے، اب یاد رہے اگر میں نے دوبارہ ماہم کے قریب بھی تم لوگوں کو دیکھا یا اس کا نام لینے کی بھی کوشش کی تو میں قانون کے دائرے میں رہ کر تم لوگوں کو اتنا بدحال کر دوں گا کہ تمہیں مانگنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ حبان مڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ چاچی اور ساجد اس کمرے میں ہکا بکا رہ گئے۔ ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ حبان کی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے دھول اڑتی ہوئی گلی میں چاچی اور ساجد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب جانتے تھے کہ ماہم اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ حبان نے صرف طلاق نہیں دلوائی تھی، بلکہ اس نے ماہم کی روح سے وہ بوجھ بھی ہٹا دیا تھا جو اسے گھٹن زدہ زندگی جینے پر مجبور کر رہا تھا۔ حبان کے لیے یہ کام واقعہ تھا، لیکن ماہم کے لیے یہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل گیا تھا۔
انصاف کا یہ عمل اتنا تیز اور فیصلہ کن تھا کہ کسی کو چون چرا کرنے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ حبان نے ثابت کر دیا تھا کہ جب طاقتور انسان مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو تو ظالم کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ زویا کا فلیٹ ایک چھوٹی سی کائنات کی طرح تھا، جہاں دیواریں صرف اینٹوں اور سیمنٹ کی نہیں بلکہ سکون اور تحفظ کی گواہی دیتی تھیں۔ ماہم جو برسوں سے کسی آسیب زدہ روح کی طرح جی رہی تھی، آج پہلی بار اس گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں کا ماحول اس کے پچھلے گھر کے حبس زدہ ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ماہم کھڑکی کے پاس بیٹھی شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، لیکن اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ اس سکون کے تھے جو اسے مدتوں بعد نصیب ہوا تھا۔ اسے کوئی پکارنے والا نہیں تھا، اسے کوئی گالی دینے والا نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے ڈر نہیں تھا کہ کوئی کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر آئے گا۔ زویا دبے پاؤں کمرے میں آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ماہم نے چونک کر دیکھا اور پھر مسکرا دی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں روح کی تازگی تھی۔ میں بس یقین کر رہی ہوں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہی زویا۔ ماہم کی آواز میں ایک انوکھی کھنک تھی۔ زویا مسکرائی اور بیٹھ گئی۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، تم اب آزاد ہو۔ اگلے چند دن ماہم کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھے۔ آفس کی خواتین ساتھیوں نے اسے گلے لگایا۔ وہ جو کل تک اس کے بارے میں چاما گوئیاں کرتی تھیں، اب اس کے ساتھ کھڑی تھیں۔ یہ صرف دفتر کا ساتھ نہیں تھا، یہ عورتوں کا ایک ایسا نیٹ ورک تھا جس نے ماہم کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ پھر ایک سپہر دفتر میں ایک غیر متوقع مہمان کی آمد ہوئی۔ حبان ملک کی والدہ بیگم عالیہ ایک پروقار اور شفیق خاتون تھی۔ وہ سیدھی ماہم کے ڈیسک کی طرف آئیں۔ ماہم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ جی آپ؟ بیگم عالیہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ان کی آنکھوں میں ماہم کے لیے ہمدردی تھی۔ بیٹا، حبان نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں جب تک خود تمہیں نہیں دیکھ لیتی مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ تم کیسی ہو؟ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شاید ہی کبھی کسی بڑی عمر کی خاتون سے اتنی شفقت بھری آواز سنی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ آنٹی نہیں، ماں کہو۔ بیگم عالیہ نے اس کے ماتھے کو چوما۔ حبان نے بتایا کہ تم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بیٹیوں کی عزت صرف ان کے گھر میں نہیں، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ بیگم عالیہ کے میٹھے لہجے اور محبت بھری باتوں نے ماہم کے دل سے کافی بوجھ اتار دیا تھا، اور وہ ان کے شفقت بھرے لفظوں کے سائے میں اپنی خوشیاں ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس دن ماہم نے محسوس کیا کہ اس کی ٹوٹتی ہوئی شخصیت کے ٹکڑے دوبارہ جڑ رہے ہیں۔ اسے صرف ایک نوکری نہیں ملی تھی، اسے ایک خاندان مل گیا تھا۔ اس رات ماہم جب سوئی تو وہ برسوں کی تھکن کو اتار کر گہری پرسکون نیند سو گئی۔ وہ اب ایک مظلوم عورت نہیں رہی تھی، وہ اب ایک ایسی عورت تھی جس نے زندگی کو شکست دے کر نئی شروعات کی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ حبان ملک کے دفتر میں کام کا انداز بدل چکا تھا۔ ماہم اب وہ سہمی ہوئی خوفزدہ لڑکی نہیں تھی، وہ ایک پراعتماد پروجیکٹ مینیجر تھی جس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ حبان کی سرپرستی اور اپنی محنت نے اسے آفس کا سب سے اہم اثاثہ بنا دیا تھا۔ آج ایک اہم میٹنگ تھی۔ آفس کا کانفرنس ہال کلائنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ماہم پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ اس کی گفتگو کا انداز اتنا شستہ اور مدلل تھا کہ سب حیرت زدہ تھے۔ اسی دوران ایک نیا کلائنٹ عمر، جو اپنی جوانی اور خوش اخلاقی کے لیے جانا جاتا تھا، آگے بڑھا۔ مس ماہم، آپ کی حکمت عملی لاجواب ہے، عمر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے بہت سے مینیجرز دیکھے ہیں، لیکن آپ کا کام کرنے کا طریقہ اور آپ کا کانفیڈنس یہ قابل تعریف ہے۔ کیا ہم اس پروجیکٹ کے بعد کافی پر بات کر سکتے ہیں؟ ماہم نے ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ عمر صاحب، لیکن میرے پاس شیڈیول کافی مصروف ہے، شاید کسی اور دن میں وقت نکال لوں۔ میٹنگ ختم ہوئی تو حبان دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ جو ماہم کی کامیابی پر خوش ہوتا تھا، آج اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ یہ کیسی چبھن تھی؟ حسد، جیلسی، یا پھر یہ وہ احساس جو وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا؟ وہ تیزی سے ماہم کے کیبن کی طرف بڑھا۔ ماہم اپنی فائلیں سمیٹ رہی تھی کہ حبان اندر داخل ہوا۔ مس ماہم، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کلائنٹس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہو رہی ہیں؟ حبان نے ذرا تلخ لہجے میں پوچھا۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، میں صرف اپنے کام کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ عمر صاحب ایک اہم کلائنٹ ہیں۔ حبان نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔
میں جانتا ہوں وہ اہم ہے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ وہ آپ سے کافی پر جانے کا پوچھ رہے تھے۔ ماہم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ حبان کے غصے کی وجہ کیا ہے۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے میں خود کو سنبھالنا نہیں جانتی؟ کیا میں اتنی بے وقوف ہوں کہ ایک کلائنٹ کی کافی کی آفر قبول کر لوں گی؟ حبان خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ بات سنبھالنے کی نہیں ہے ماہم، بات میری ہے، میری تکلیف کی۔ ماہم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آپ کی تکلیف؟ حبان نے اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے آپ کو اس وقت سے دیکھا ہے جب آپ ٹوٹ چکی تھی۔ آپ کی زندگی دوسروں کی محتاج تھی۔ میں نے آپ کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے آپ کی جد و جہد کو قریب سے محسوس کیا ہے۔ جب کوئی دوسرا آپ کی طرف دیکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس محنت اور اس خوبصورتی کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے جو میں نے اتنی مشکل سے آپ کے اندر دوبارہ بیدار کی ہے۔ وہ تھوڑا سا اور قریب ہوا۔ آواز اب ایک سرگوشی میں ڈھل چکی تھی۔ یہ حسد نہیں ہے ماہم، یہ میری وہ محبت ہے جو میں نے اب تک آپ سے چھپائی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کو اس طرح دیکھے جس طرح میں دیکھتا ہوں۔ ماہم ساکت کھڑی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے شاید گمان بھی نہیں تھا۔ حبان، جس نے اس کی زندگی بدلی تھی، اب اس کی روح کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ حبان سر، ماہم کی آواز کانپی۔ حبان نے اسے ٹوکا۔ آج کے بعد سر نہیں، صرف حبان۔ ماہم، تم نے صرف آفس میں کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھی، تم میرے دل تک پہنچ گئی ہو۔ کیا تم اب بھی خود کو تنہا سمجھتی ہو؟ ماہم نے گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہ خوشی ہے جس کی خاطر اس نے اتنے دکھ سہے تھے۔ ماضی کی کڑوی یادیں اب ایک دھندلا خواب تھیں، اور سامنے کھڑا حبان اس کا روشن مستقبل۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں ایک نیا عہد تھا، ایک نئی محبت کا، ایک نئے عروج کا۔ سلمہ چاچی گھر کی حالت اب بالکل بدل چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی ماہم کی کمائی سے کچھ حد تک چلتا تھا، اب ویرانی اور بدحالی کا گڑھ بن چکا تھا۔ باورچی خانے میں برتن خالی پڑے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی ویرانی کی بو بسی ہوئی تھی۔ ساجد، جو کبھی صوفے پر لیٹ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا، اب فرش پر بیٹھا، دیوار سے سر ٹکرائے، ایک گہری مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی ماں یعنی ماہم کی چاچی کا چہرہ بھی اب زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی اپنے دوپٹے کا کونا مروڑ رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور باہر کی دنیا نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ساجد کے وہ دوست جو اس کی جیب پر پلتے تھے اب اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ سارا قصور تمہارا ہے، ساجد نے اچانک چیخ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں وہ دبدبا نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اب صرف ایک ناکام انسان کی بھڑاس تھی۔ اگر تم اسے تنگ نہ کرتی، اگر تم اسے اتنا نہ مارا ہوتا تو آج وہ ہمارے گھر میں ہوتی اور ہمارا چولہا ٹھنڈا نہ ہوتا۔ چاچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ محرومی کے تھے۔ اوئے، زبان سنبھال کر بات کر، تو خود کیا کرتا تھا؟ تو نے کب اسے آرام دیا؟ تو نے تو اسے ایک مشین سمجھ رکھا تھا، بس مارنا اور پیسے چھیننا۔ اب روتا کیوں ہے؟ جا کر کام کر۔ کام؟ میں نے کبھی کام کیا ہے جو اب کروں گا؟ مجھ سے کسی کی چاکری نہیں ہوتی، ساجد نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اب ہم سڑک پر آنے والے ہیں۔ ماہم تو حبان ملک کے سائے میں چلی گئی ہے، اس کا تو مقدر ہی بدل گیا ہے۔ یہ ذکر سن کر چاچی کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے ایک آخری داؤ باقی ہو، جیسے ایک آخری امید ہو۔ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ دفتر جاتی ہے نا، ہم اس کے دفتر چلتے ہیں، وہاں جا کر تماشا کریں گے، لوگ جمع ہوں گے تو وہ شرمندہ ہو کر ہمیں کچھ نہ کچھ دے ہی دے گی۔ آخر وہ ہمارے گھر کی بہو رہی ہے، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ ساجد نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہی آخری راستہ ہے۔ ساجد نے بھی حامی بھر لی اور سلمہ چاچی کی نظریں گہری سوچ میں گم ہو گئیں۔ اگلے دن دوپہر کا وقت۔ حبان ملک کے آفس کی عمارت کسی قلعے جیسی شاندار اور پروقار تھی۔ کانچ اور سٹیل کی چمک دھمک میں وہ عمارت کسی دوسری دنیا کا حصہ لگ رہی تھی۔ اسی عمارت کے مرکزی گیٹ کے سامنے ساجد اور اس کی ماں کھڑے تھے۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے تھے اور ان کے چہروں پر وہ تکبر نہیں تھا جو ماضی میں ہوتا تھا، بلکہ اب وہاں بھوک اور بے بسی کی چھاپ تھی۔ وہ سیکیورٹی گارڈ سے بحث کر رہے تھے۔ ہمیں اندر جانے دو، وہ ہماری بہو ہے، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ چاچی چیخ رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ نے انہیں ایک سخت نگاہ سے دیکھا۔ صاحب نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی اجنبی کو اندر نہیں آنے دینا، خاص طور پر آپ دونوں کو۔ عین اسی لمحے آفس کا گیٹ کھلا۔
ماہم ایک پروکار سوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ، بیگ اور کندھے پر پرس لٹکائے باہر نکلی۔ اس کے ساتھ کچھ کولیگز بھی تھے جو کسی پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے۔ وہ اب ایک بااختیار خاتون لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سکون اور وقار کی لکیر تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ جیسے ہی ساجد اور چاچی کی نظر ماہم پر پڑی، وہ دونوں بھاگتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ ماہم، ماہم بیٹا، چاچی کی آواز بلند ہوئی۔ دیکھو، ہم تم سے ملنے آئے ہیں، ہمیں پہچانا نہیں؟ ماہم رکی۔ اس کے ساتھ موجود کولیگز بھی رک گئے۔ ماحول میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ماہم نے اپنی نظریں اٹھائیں اور ان دونوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی چیخو پکار نہیں تھی، بس ایک گہری سرد خاموشی تھی۔ ساجد قریب آ کر منت سماجت کرنے لگا۔ ماہم پلیز میری بات سنو، ہم بہت مشکل میں ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، دیکھو ہم اب بھی تمہارے اپنے ہیں، تمہیں تو حبان ملک نے اتنا کچھ دے دیا ہے، کیا ہمیں کچھ نہیں دو گی؟ ماہم نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے سامنے وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے برسوں تک مارا تھا، جنہوں نے اسے ذہنی اذیت دی تھی، لیکن آج وہ لوگ اس کے لیے صرف ایک ماضی کا دکھتا ہوا زخم تھے جو اب مندمل ہو چکا تھا۔ اس نے بڑے وقار سے اپنی کولیگ سے کہا، ذرا ایک منٹ رکنا، میں ابھی آتی ہوں۔ پھر وہ ساجد اور چاچی کی طرف مڑی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی کہ وہ دونوں ایک پل کے لیے لرز گئے۔ تم نے کہا ساجد کہ تم مشکل میں ہو؟ ماہم نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں یاد ہے جب میں بیمار تھی اور اپنی تنخواہ کے آخری چند سو سے دوائی لینے گئی تھی تو تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ مری تو نہیں ہو، آخر کیا ضرورت تھی تمہیں وہ پیسے خرچ کرنے کی؟ اب تم گھر واپس مت آنا۔ چاچی نے آگے بڑھ کر ماہم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ بیٹا، وہ تو ماضی تھا، ہم نے غلطی کی، ہم شرمندہ ہیں۔ ماہم نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا۔ شرمندگی تب ہوتی ہے جب دل میں پچھتاوا ہو۔ تمہاری آنکھوں میں صرف بھوک نظر آ رہی ہے، تم پچھتا نہیں رہے۔ تم صرف یہ چاہتے ہو کہ وہ مشین واپس آ جائے جو تمہیں مفت کی روٹی کھلاتی تھی، تمہارے خرچے پورے کرتی تھی، تم پہ اپنے پیسے لٹاتی تھی، لیکن اب وہ مشین مر چکی ہے۔ ماہم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ماہم، کیا تم اتنی بے حس ہو گئی ہو؟ ساجد نے غصے سے چلانے کی کوشش کی۔ میں تمہارا شوہر، سابقہ شوہر۔ ماہم نے بات کاٹ دی۔ قانون نے وہ رشتہ توڑ دیا ہے جو تم نے ظلم کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ اب میرے پاس تمہارے لیے نہ وقت ہے اور نہ ہی ترس۔ وہ مڑی اور بے حد پر اعتماد انداز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑی۔ ساجد اور چاچی پیچھے سے شور مچاتے رہے۔ چاچی گالیاں بکنے لگیں، ساجد منتیں کرنے لگا، لیکن ماہم نہیں رکی۔ وہ اس عمارت کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ نکل کر آئی تھی، وہ آگے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چال میں اب کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی جھکاؤ نہیں تھا۔ سیکیورٹی گارڈز نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو گیٹ سے دور کر دیا۔ سڑک پر کھڑے وہ دونوں اب ایک ایسی دنیا کے سامنے تھے جس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوم چکا تھا۔ جس عورت کو انہوں نے اپنا غلام سمجھا تھا، آج وہ ان سے کہیں زیادہ بلندی پر کھڑی تھی، اور وہ دونوں سڑک کی خاک چھاننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماہم نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ایک آخری بار پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس بار ان کی نظروں میں نفرت نہیں، بلکہ ایک سکون تھا کہ وہ اس دلدل سے نکل آئی ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ساجد اور چاچی کو اسی دھول اور غربت میں پیچھے چھوڑ کر اپنی نئی روشن زندگی کی طرف بڑھ گئی۔ ساجد وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گیا اور چاچی کا سر جھک گیا۔ وہ اب جان چکے تھے کہ جو انہوں نے بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہیں۔ آفس کی سالانہ تقریب کا ماحول نہایت پروقار اور پرجوش تھا۔ ہال میں موجود ہر چہرہ کامیابی کی چمک لیے ہوئے تھا۔ یہ تقریب دراصل ماہم کی بطور پروجیکٹ مینیجر ترقی اور کمپنی کے تازہ ترین پروجیکٹ کی زبردست کامیابی کا جشن تھی۔ روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور پس منظر میں ہلکی سی مدھر موسیقی گونج رہی تھی۔ ماہم جو آج ایک خوبصورت اور نفیس لباس میں ملبوس تھی، پہلے کی ماہم سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، اعتماد تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل رہی تھی، لیکن حبان کی موجودگی کا احساس اسے ہر لمحہ ہو رہا تھا۔ حبان جو سٹیج کے قریب کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں صرف ماہم کا پیچھا کر رہی تھیں۔ جیسے ہی تقریب میں ایک وقفہ آیا، حبان نے خاموشی سے ماہم کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم، جو جانتی تھی کہ حبان اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اپنے ساتھیوں سے معذرت کر کے ہال سے باہر ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ ٹیرس پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی روشنیاں نیچے ایک طلسماتی منظر پیش کر رہی تھیں۔ حبان وہاں پہلے سے موجود تھا، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے شہر کے نظارے میں گم۔ ماہم کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ مڑا۔ آج کا دن تمہارے نام ہے ماہم، حبان نے نرمی سے کہا۔ ماہم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔
یہ سب آپ کی رہنمائی اور اعتماد کا نتیجہ ہے حبان۔ اگر آپ نے مجھے اس وقت نہ روکا ہوتا، مجھے اس دلدل سے نہ نکالا ہوتا، تو شاید میں آج بھی اسی اندھیرے میں ہوتی۔ حبان نے کچھ پل خاموشی اختیار کی، جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ ماہم کی طرف ایک قدم بڑھا۔ اس کا لہجہ اب سنجیدہ اور پر اثر تھا۔ ماہم، میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب تم پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ تم ایک آسیب زدہ روح کی طرح تھی، جس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی چمک نہیں تھی۔ میں نے تمہیں صرف ایک ملازمہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر دیکھا ہے جس نے اپنی تقدیر خود بدلی ہے۔ تم نے جو زخم کھائے، ان کے نشان شاید باقی ہوں، لیکن تمہارے اندر کا وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ سب کچھ مجھے ہر دن حیران کرتا ہے۔ ماہم نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہ تعریف اس کے لیے کسی اور ہی دنیا سے آئی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ حبان نے مزید قریب آ کر کہا، میں نے تمہیں ایک انسان کے طور پر احترام کرنا سکھایا، اور پھر ایک عورت کے طور پر جو اپنی عزت کی جنگ خود لڑنا جانتی ہے۔ ماہم، میں آج یہاں کسی آفس کے کام کے لیے نہیں، بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت سی کامیابیاں دیکھی ہیں، لیکن تمہارا ساتھ میرے لیے ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ میں تمہیں ایک ایسا رشتہ دینا چاہتا ہوں جہاں تم محفوظ بھی رہو اور آزاد بھی۔ ایک ایسا رشتہ جو قانون اور خدا کی نظر میں بھی پاکیزہ ہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ماہم کے لیے یہ الفاظ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں ماضی کی وہ کڑوی یادیں تازہ ہو گئیں، وہ نکاح جس میں اسے ایک قیدی کی طرح رکھا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے گرد خوف کا ایک حصار بن گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ حبان، اس کی آواز میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن اب الفاظ حلق میں پھنس گئے ہوں۔ میں ڈرتی ہوں۔ میں نے شادی کے نام پر صرف قید، ذلت اور دکھ دیکھے ہیں۔ میں نے دن رات اذیت برداشت کی ہے۔ میرے اندر کا وہ حصہ آج بھی کانپ اٹھتا ہے جب کوئی مرد مجھے اس طرح کی پیشکش کرتا ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ بھی ایک اور دھوکہ نہیں ہے؟ میں کیسے سمجھ لوں کہ خوشیاں میری منتظر ہیں؟ حبان نے اسے ٹوکا نہیں، بلکہ خاموشی سے اس کی بات سنی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خوف اس کی محبت میں رکاوٹ نہیں، بلکہ اس کے ماضی کا ایک فطری رد عمل ہے۔ حبان نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ماہم کے کندھے پر رکھا اور ایک نرم دلاسے سے اسے حوصلہ دینے لگا، جیسے وہ اس کی عزت نفس کا پاس رکھ رہا ہو۔ ماہم، میں تمہیں وہ آزادی نہیں دوں گا جو تم نے ابھی حاصل کی ہے۔ میں تمہاری آزادی کا محافظ بنوں گا۔ میں وہ نہیں ہوں جس نے تمہیں پہلے زخم دیے تھے۔ میں نے تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ میں تمہاری اس پرواز کو کاٹنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے ساتھ اڑنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ اعتراف محبت کوئی وعدہ نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو میں لینا چاہتا ہوں۔ ماہم نے سر اٹھا کر حبان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا، صرف ایک سچا خلوص تھا جو اسے اپنی پناہ میں لینے کا خواہش مند تھا۔ اس کی آنکھوں میں اسے اپنا مستقبل نظر آیا، ایک ایسا مستقبل جہاں اسے نہ تو دبایا جائے گا اور نہ ہی اس کی صلاحیتوں کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اگر میں نے ہاں کہہ دی، ماہم نے دھیرے سے سرگوشی کی، تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم کبھی مجھے وہ محسوس نہیں ہونے دو گے جو میں نے پہلے سہ لیا ہے؟ حبان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ خدا گواہ ہے ماہم، میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہارا ساتھی بنوں گا، تمہارا مالک نہیں۔ تم آج بھی میرے لیے وہی باہمت ماہم رہو گی، بس اب تمہارا ساتھ میرے لیے سب سے اہم ہوگا۔ ماہم کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ نمودار ہوئی جس نے اس کے حسن میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ڈر جو اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھا تھا، حبان کی ان خلوص بھری باتوں سے پگھل رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالا اور حبان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے تمہارے لفظوں پر یقین ہے حبان، کیونکہ تم نے وہ دکھایا ہے جو صرف زبان سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ ٹیرس پر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ ایک نئے عہد کی گواہ تھی۔ حبان کا اعتراف، ماہم کی قبولیت اور دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی یہ پاکیزہ کشش ایک نئی زندگی کا نقطہ آغاز تھی۔ آفس کی تقریب کا شور، ہنسی مذاق سب پسے پشت چلا گیا تھا۔ وہاں صرف وہ دونوں تھے، ان کے دھڑکتے دل اور ایک روشن پر امید مستقبل کا خواب سجائے ہوئے گہری آنکھیں تھیں۔ ماہم نے ایک گہری سانس لی، یوں جیسے خود کو ماضی کی ان تکلیف دہ یادوں سے آزاد کیا ہو، اور اس کے سامنے حبان ملک تھا جو اب اس کا محافظ نہیں، اس کا ہم سفر بننے کو تیار تھا۔ بہار کی ایک خوبصورت شام تھی۔ حبان ملک کا باغ آج ایک ایسی تقریب کا گواہ تھا جو محض ایک شادی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کے عزم کا اعلان تھا۔ ماحول میں گلابوں کی مہک اور
ہلکی مدھر دھنیں گھلی ہوئی تھیں جو اس خوشی کو مزید 4 چاند لگا رہی تھیں۔ یہ صرف حبان اور ماہم کا نکاح نہیں تھا، یہ ان تمام رکاوٹوں کے ٹوٹنے کا جشن تھا جو معاشرے نے ماہم جیسی لڑکیوں کے گرد کھڑی کر رکھی تھی۔ مہمانوں میں بڑے بڑے کاروباری افراد، سماجی کارکنان اور وہ خواتین شامل تھیں جو کبھی ماہم کی طرح مظلوم تھیں لیکن اب سربلند نامی NGO کے تحت اپنی پہچان بنا چکی تھیں۔ ماہم ایک پروکار اور سادہ مگر قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو اندرونی سکون سے آتی ہے۔ اس کے ساتھ حبان کھڑا تھا جس کی نظریں ماہم سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتح کی نہیں بلکہ ایک ایسے ساتھی کی تڑپ تھی جس نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا تھا۔ تقریب کا ایک حصہ سربلند کے آغاز کا بھی تھا۔ ماہم سٹیج پر آئی، مائک سنبھالا اور ایک گہری سانس لی۔ سامنے موجود سینکڑوں آنکھیں اس کی طرف متوجہ تھیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ماہم نے اپنی پرسکون لیکن مضبوط آواز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ زندگی صرف اندھیروں کا نام ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میری تقدیر وہی ہے جو دوسروں نے لکھی ہے۔ میں ایک ایسی زندگی جینے پر مجبور تھی جس میں نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی تازہ ہوا کا گزر تھا۔ میں دوسروں کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بنی ہوئی تھی۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، میری اپنی کوئی خواہش نہیں تھی۔ میں ایک دائرے میں بدبودار پانی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی اور اسے ہی اپنی قسمت سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے حبان کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ تقدیر تو خدا لکھتا ہے اور ہمت اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اس کی بات پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ یہ NGO صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے جو خود کو تنہا سمجھتی ہیں۔ یہاں انہیں ضرورت پڑنے پر قانونی مدد ملے گی، نفسیاتی سہارا ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہنر سکھایا جائے گا تاکہ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے وہ زنجیریں توڑ دی ہیں جو اس سو کالڈ معاشرے نے شادی کے نام پر میرے پیروں میں ڈالی تھیں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ مل کر آپ بھی ان زنجیروں کو توڑنے میں میرا ساتھ دیں۔ اس تقریر کے بعد ہال میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جوش تھا۔ حبان نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے بہت خوبصورت بات کی ماہم، حبان نے سرگوشی کی۔ مجھے آج فخر ہے کہ میں اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے نہ صرف خود کو دریافت کیا بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کی کرن بن گئی۔ ماہم نے حبان کی طرف رخ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا حبان۔ تم نے مجھے صرف سہارا نہیں دیا بلکہ مجھے وہ آئینے دکھائے جس میں خود کو دیکھ سکتی تھی۔ تقریب کے بعد جب مہمانوں کا شور کم ہوا تو دونوں باغ کے ایک کونے میں بنے فوارے کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ چاند کی روشنی میں حبان کا چہرہ اور بھی پروقار لگ رہا تھا۔ ماہم، کیا تمہیں آج بھی ڈر لگتا ہے؟ حبان نے نرمی سے پوچھا۔ ماہم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں حبان، اب نہیں۔ اب مجھے صرف اس بات کا احساس ہے کہ میری زندگی کا ہر ایک دکھ، ہر ایک آنسو مجھے یہاں تک لانے کے لیے ضروری تھا۔ اگر میں وہ سب نہ سہتی تو آج شاید میں دوسروں کا درد نہ سمجھ پاتی۔ ساجد اور چاچی جیسے لوگ اب میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، وہ تو صرف ایک سبق تھے جو زندگی نے مجھے سکھایا۔ حبان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کل سے تم ایک نئی ذمہ داری سنبھالو گی۔ ایک طرف ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہے اور دوسری طرف تمہارا یہ مشن ہے۔ کیا تم تھک تو نہیں جاؤ گی؟ ماہم نے مسکرا کر حبان کو دیکھا۔ تھکنا تو تب ہوتا ہے جب آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو۔ اب تو میں جانتی ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور جب تم جیسے ساتھی ساتھ ہوں تو راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو اسے طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حبان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا ہم اس نئے سفر کے لیے تیار ہیں؟ ماہم نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے چمک رہے تھے۔ میں بالکل تیار ہوں۔ میں اب وہ ماہم نہیں ہوں جو دوسروں کی مرضی پر جیتی تھی۔ میں اب اپنی مرضی کی مالک ہوں، اور میری مرضی یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیروں۔ اس رات باغ کی روشنیاں اور حبان اور ماہم کے کہکہے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ پرانی زنجیریں واقعی ٹوٹ چکی ہیں۔ ماہم نے ماضی کے ملبے سے ایک ایسا محل تعمیر کیا تھا جو دوسروں کے لیے امید بن چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کے عروج کی نہیں بلکہ ایک ایسی روح کی تھی جس نے آگ سے گزر کر خود کو کندن بنا لیا تھا۔ حبان نے ماہم کا ہاتھ چوما اور دونوں اس ہجوم کی طرف بڑھ گئے جو ان کے منتظر تھے۔ ماہم کے چہرے پر وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اب ہمیشہ کے لیے اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ اب صرف حبان کی بیوی نہیں تھی، وہ ایک ایسی خود مختار خاتون تھی جس نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو شکست کے کانٹوں میں سے بھی کامیابی کے پھول کھلائے جا سکتے ہیں۔ زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا تھا اور وہ دور خوشیوں، امیدوں اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کہانی صرف ماہم کے زخموں کی نہیں بلکہ اس خاموش عورت کی آواز ہے جو برسوں ظلم سہ کر بھی اندر سے مکمل نہیں ٹوٹتی۔ ماہم کا کردار، صبر، خودداری
اور آہستہ آہستہ خود کو پہچان لینے کی خوبصورت مثال بن کر سامنے آیا، جبکہ حبان ملک صرف ایک ہیرو نہیں بلکہ وہ شعور تھا جو کسی عورت کو ترس نہیں بلکہ عزت، تحفظ اور جینے کا حق دیتا ہے۔ کہانی نے بہت خوبصورتی سے دکھایا کہ محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل، احترام اور ساتھ نبھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ البتہ کہیں کہیں حبان کا ہر مسئلہ فوراً حل کر دینا حقیقت سے کچھ دور محسوس ہوا، کیونکہ ہر مظلوم عورت کو اتنی جلدی انصاف یا سہارا نہیں ملتا۔ مگر یہی امید اس کہانی کی خوبصورتی بھی بن گئی۔ ساجد اور سلمہ جیسے کردار معاشرے کے اس تلخ چہرے کی یاد دلاتے ہیں جہاں عورت کی کمائی تو قبول ہوتی ہے مگر اس کی عزت اور تکلیف نہیں۔ آخر میں یہ کہانی ایک مضبوط پیغام دے گئی کہ ظلم سہ لینا صبر نہیں، اپنی عزت کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو عورت خود کو کمزور سمجھتی ہے وہی وقت آنے پر اپنی زندگی بدلنے کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔